کو اللہ نے یہ سعادت دی، عزت دی، صحت دی، ہیلتھ دی کہ ہم 17 ربیع الاول کو گرینڈ طریقے سے اس کو عید کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ انصاف سے بولیے، جب آپ اپنی برتھ ڈے کرتے ہو، جب آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ اگر آپ صاحب استعداد ہے، اچھا خاصا پیسہ ہے، تو آپ گرینڈ نہیں کرتے۔ گرینڈ نہیں بھی کرے تو ایٹ لیسٹ گھر میں ڈیکوریٹ کرتے، سجاتے، لائٹ لگاتے، مختلف انداز سے سجاتے اور بولتے کہ آج 17 ربیع الاول۔ تو یہ اتنا بڑا دن آ رہا، ہر شیعہ جو بھی مجھے اہل بیت چینل لندن سے سن رہا، 17 ربیع الاول کو نظر کرو، سیلیبریٹ کرو گرینڈ طریقے سے، اور فجر کی نماز اس دن کی مس نہیں ہونا، کبھی بھی مس نہیں ہونا۔ دن 17 ربیع الاول کی فجر کی نماز از سو امپورٹنٹ، اس لیے کہ بالکل نماز فجر سے پہلے سرکار آئے تھے، یعنی اللہ کی جو رحمت کا نزول ہوا وہ فجر سے بالکل پہلے ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت، ویسے ہی فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہوتی، ویسے ہی فجر کی نماز میں رحمتیں نازل ہوتی۔ تو 17 ربیع الاول کو الارم لگاؤ، الارم لگاؤ، ویکینڈ ہے آپ کا، سیٹرڈے نائٹ ہے، تو آپ الارم لگا کے اس رات کو فجر کے وقت، فجر سے پہلے اگر شب نماز پڑھ لے تو نتھنگ لائک دیٹ، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ کرنے کے بعد صبح فجر کے بعد، نماز فجر پڑھنے کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو۔ پلیز ایک جملہ میں اعمال بتا کے اپنی تقریر کو ختم کر رہا۔ 17 ربیع الاول سنڈے کی صبح نماز فجر کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اور پڑھ کے یہ بولنا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونے کی۔ اس وقت مور دین 1 بلین مسلمز پوری دنیا میں ہے، مور دین 1 بلین مسلمز پوری دنیا میں ہے۔ اللہ اگر مسلمان ہی پیدا کرتا تو کسی اور گھر میں بھی پیدا کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اتنی بڑی رحمت کی کہ اللہ نے رسول کے ان چاہنے والوں کے گھروں میں ان ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا کہ جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رسول کی محبت اور محمد اور آل محمد کی محبت آئی، جن کی وجہ سے ولایت امیر المومنین ہمارے پاس آئی۔ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے اور ان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جن کی وجہ سے رسول کی اولاد کی محبت، ولایت امیر المومنین ہمارے پاس آئی۔ تو اس دن صبح میں یہ شکر ادا کرنا، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ان کے پاس جا کے ان کو مبارکباد دینا، یو ہیو ٹو سے، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ۔ اور اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو تم دعا کرنا کہ اللہ جہاں بھی میری ماں ہے، جہاں بھی میرا باپ ہے، تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو، آج کی صبح کی رحمتوں کو نازل کرو۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو 17 ربیع الاول آپ کو پتا چلے گا، یو بلیو اٹ اور یو ڈونٹ بلیو۔ دوستو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ولادت ہے، اللہ کا رسول کی ولادت ہے، تو کس انداز سے رحمت آ رہی ہوگی ہم کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹیں گے تو پتا چلے گا پورے عالمین میں سیلیبریشن ہو رہا، زمین اور آسمان میں سیلیبریشن ہے، اس لیے کہ رسول آیا ہے۔ آسمانوں میں جنت سے لے کے پہلے عرش الہی سے لے کے آخری آسمان تک ہر طرف ایک گرینڈ سیلیبریشن کہ اللہ کا رسول کے جس کے صدقے میں، اللہ کے رسول اور آل محمد کے صدقے میں اللہ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا۔ حدیث قصہ میں تم پڑھتے ہو کہ ان کی محبت میں اللہ کہہ رہا کہ ہم ملائکۃ و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی، میں نے ان کی محبت میں میں نے ہر چیز خلق کیا۔ تو سوچو وہ سردار انبیاء، اول عدد، اول نور، اول عقل، وہ دنیا میں آیا ہے، تو کتنی بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ تو اتنی رحمت نازل ہو رہی کہ اگر اتنی رحمت اگر زمین پہ آ رہی تو ہر شیعہ نے حیدر کرار کو چاہیے، ہر مولا کے چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ اپرچونٹی، وہ گولڈن اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ اگر 17 ربیع الاول کو مس کر دیا تو 1 سال کے بعد یہ دن آنے والا ہے۔ پورا سال اگر آپ اپنے گھر میں رحمت چاہتے
اور ایک جملہ میرا اور سنو کہ جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں مصیبت نہیں ہوگی۔ ایک سال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بلیسنگ رہے محمد اور آل محمد، تو 17 ربیع الاول کی صبح میں ہم پہلی فجر کی نماز، 2 رکعت شکر کی نماز، اللہ کا شکر کہ امت محمدی میں پیدا کیا۔ تیسرا، زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا ضرور کرنا، آخری محمد، پہلے محمد کی ولادت ہے، پلیز جملے میرے غور سے سنو، پہلے محمد کی ولادت ہے، آخری محمد کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے کہ اللہ آئندہ 17 ربیع الاول ہم اپنے آخری امام فرزند مظلوم بی بی زہرا کے ساتھ یہ عید سیلیبریٹ کریں۔ اس کے بعد آپ زیارت پڑھو اللہ کے رسول کی، بڑی زیارت بھی ہے، چھوٹی زیارت بھی آپ کو ملے گی۔ زیارت پڑھنے کے بعد اب بیٹھ کے مبارکباد دینا، ٹو ٹیک سم تھنگ، میں ختم کر رہا تقریر، آپ برکتیں رحمتیں لینا۔ سب سے پہلے جو آپ مبارک سلوات پڑھیں 14 مرتبہ یا 18 مرتبہ، 18 ٹائم سلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، 18 ٹائم سلوات پڑھ کر سب سے پہلے آپ اللہ کے رسول کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دینا، برتھ ڈے گفٹ دینا۔ 18 ٹائم سلوات پڑھ کے بولو اللہ کے رسول سرکار یہ آپ کو برتھ ڈے کا تحفہ ہے، ہم کچھ نہیں دے سکتے، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، ہم فقیروں کے فقیر ہیں، آپ امیروں کے امیر ہیں، آج آپ کی سالگرہ، ان غریبوں کے گناہگاروں کے ہاتھوں سے آپ جو ہے سلوات لے لو۔ 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو، اس لیے کہ سرکار کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے جب ان کی امت محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتی۔ اس کے بعد اب پلیز ایک جملہ غور سے سنو، پھر 18 ٹائم سلوات پڑھ کے مادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ کو ضرور دینا، بی بی آمنہ کو دو کہ آپ کو آپ کا بیٹا مبارک ہو۔ اس کے بعد پہلے میں سلوات بتا دیتا کس کس کو بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے جناب عبداللہ ابن عبد المطلب یعنی اللہ کے رسول کے بابا کو دو کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ چاند سا بیٹا دیا ہے، وہ دو ہو گئے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب کو 18 مرتبہ پڑھ کے دو، اور اس کے بعد 18 مرتبہ بی بی فاطمہ بنت اسد، یہ 4 ہو گئے۔ 4 کے بعد پھر 18 ٹائمز پڑھ کے اس مظلوم بی بی کو دینا کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، کہ جو بابا کی مبارکباد شہزادی کونین کو دو۔ آپ دیکھ کے مانگو کہ بی بی آپ کائنات کی شہزادی ہے، آپ کے بابا رحمت للعالمین ہے، میں آپ کو بول رہا ہوں بی بی کہ اپنے بابا کے نام پہ میرے گناہوں کو معاف کرو، بابا کے نام پہ میرے رزق کے دروازے کھولو، بابا کے نام پہ میرے ماں باپ کو، میرے مرحومین کو بخش دے۔ جن لوگوں نے آج اس جشن کو سپانسر کیا ہے، دیا سو لکی کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین کے جشن کو کیا۔ یہ اس جشن کے صدقے میں، رحمت للعالمین کے صدقے میں جن مرحومین کے لیے انہوں نے آج سپانسر کیا ہے، ان کی قبروں میں رحمت پہنچے گی، وہ سارے کے سارے مرحومین آج ان کو دعا دیں گے۔ تو بی بی کی بارگاہ میں بابا کی ولادت بسعادت کی آپ 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے بی بی کو مبارکباد دو، ہدیہ دو، اور بی بی کو بولو بی بی آپ اجر دینا، آپ میرا یہ پرابلم 1000 تمہاری دعا ہے، وہ ساری دعاؤں کو مانگو۔ اس کے بعد 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو آپ کے خزانے کھل جائیں گے، آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے، اس لیے کہ اگر تم جا کے آج 18 سلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کی ولادت کی سب مبارکباد اگر اس بی بی کو دے کہ جو سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ بی بی تھی، جس کا احترام اللہ کا رسول کرتا تھا، جس کو سلوات بھیجنے سے اللہ کا رسول کے دل کو سکون پہنچے گا، اللہ کا رسول جس سے خوش ہوگا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو بولو کہ آپ نے اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا ہے، سیکریفائس کیا، لوٹا دیا اپنے شوہر اللہ کے رسول کے نام پہ۔ آج ان کی ولادت ہے، میرا رزق کا پرابلم ہے، میرے بزنس کا پرابلم ہے، میری پریشانیاں ہیں، بی بی اپنے شوہر اللہ کے رسول کے نام پہ میں بھیک مانگتا، آپ مجھے یہ عطا کرو۔ تم دیکھنا یہ طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی ڈیسٹینی بدل جائے گی۔ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا، اس طریقے سے اگر آپ کریں گے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف سلوات پڑھ کے ایزیسٹ وے بتا رہا کہ
کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کار ڈرائیو کر رہے، ٹیوب میں ہے، گھر میں ہے، کہیں بھی، ہر عورت ہر مرد اور اپنے معصوم بچوں سے بھی ضرور صلوات پڑھا کے ولادت کی مبارکباد دینا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کو آخری میں 18 مرتبہ ہدیہ کرو۔ یہ 18 6 یا 7 لوگوں کو ہدیہ کرنا ہے۔ یہ ہدیہ کرنے کے بعد پھر 13 معصومین کو، 14 معصومین کو ہمارے امام زمانہ کو ضرور ہدیہ کرنا، اس لیے کہ یہ اصل وارث ولادت باسعادت کا جو سیلیبریشن ہو رہا، یہ جو جشن منایا جا رہا، جس کا وارث ہمارا امام ہے، آخر میں 18 صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو دو، پھر مولا حسن سے لے کے 11ویں امام تک جاؤ۔ ایک ایک کو اگر آپ اس طرح ہدیہ کرو گے، تم یقین کرو میری بات پہ کہ لندن میں تمہارے حالات کیسے بدلیں گے۔ تم مجھے دعا دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، I just need your duas, I just need your prayers۔ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی پرابلم ہے، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ کی خواہشات ہے، جو آپ کی وشز ہے، ان سلوات کے ذریعے سے ایزیسٹ وے بتا رہا، بیٹھو اور سلوات پڑھو، اور ایک ایک بیوی کو ہدیہ کر کے آخر میں اللہ کے رسول کو بولو، یا رسول اللہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، میرا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم کو آپ سالو کر دیں۔ انشاءاللہ 17 ربیع الاول کا جملے، آخری جملے، 17 ربیع الاول کا دن ختم نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کو نازل ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے اس وائرس سے بچا لے، اللہ آئندہ سال 17 ربیع الاول تک ہم کو بچا لے، اللہ عزاداری کو قبول کرا لے، اللہ ہماری آخرت کو اور اپنے مرحومی یہ سارے جو سلوات، پلیز غور سے سنو، سارے یہ جو میں نے سلوات بتائے، یہ نیت کر لو خالی کہ یہ سارے سلوات ہم اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہے، اتنا بول دو، خالی نیت کر لو کہ میں یہ سارے جو سلوات پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ سارے میں اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہن کی طرف سے، اپنی فیملی ممبرز کی طرف سے، اور سارے بیماروں کی طرف سے جو تم بیماریوں سے بچو گے، سارے پریشان حال کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، آپ پریشانیوں سے بچو گے، میری ساری حاجات جو ہے سارے مومنین و مومنات کی طرف سے پڑھ رہا، جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھ رہا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یار آپ رحمت کے شیڈ میں، اگر آپ رحمت کے شیڈ میں آ جائیں تو اور ہم کو کیا چاہیے دنیا میں سوائے اللہ کی بلیسنگ کے، اللہ کی رحمت کے، اور وہ رحمت ملے گی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے صدقے میں، ان کے بدقے میں۔ بس آج کے جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد